اعظم مشتاق صاحب کا کہ انہوں نے مجھے کہا بہت اصرار کے ساتھ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ پروفیسر مشتاق صاحب کو کے پیروں کو چھونے کا مجھے پھر موقع ملا، اور میں کبھی بھی یہ موقع مس نہیں کرتا اپنے تمام استادوں سے جب بھی ملتا ہوں۔ میں مشتاق صاحب نے یہ کہا تھا، اعظم مشتاق صاحب نے، کہ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں اور 10 منٹ میں آپ نے میڈیکل کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے۔ تو ابھی میں رستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ میں آپ سے کیا بات کروں، تو مجھے یاد آیا کہ آج کل یہ واٹس ایپ کا دور ہے اور بہت ساری باتیں جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ سب تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑی اسٹڈی ہارورڈ یونیورسٹی میں ہوئی ریسنٹلی کیا ابھی بھی چل رہی ہے اور پچھلے 70-75 سال سے چل رہی ہے۔ اس میں انہوں نے ہارورڈ کے جو ٹاپ گریجویٹس تھے ان سب کو لانگیٹیوڈنلی فالو کیا، اور 70-75 سال ہو گئے ہیں وہ اسٹڈی چل رہی ہے۔ اس میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، 2-3 تو امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، کچھ ایسٹروناٹس بنے، کچھ سائنٹسٹ بنے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کنوکٹ ہوئے اور جیلوں میں بھی رہے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے خودکشیاں کی، اور کچھ لوگ تھے جو آرٹسٹ بنے۔ تو ان سب کی لائف کو انہوں نے اسٹڈی کر کے یہ دیکھا کہ ان میں سے خوش کون تھا اور کون ناخوش تھا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس ساری اسٹڈی کے نتیجے میں جو سینس آف ویل بینگ ہے اور ہیپینس ہے اور جو ایک مطمئن زندگی ہے، اس کا جب کرائٹیریا دیکھا گیا تو اس میں ایک چیز کامن تھی، اور وہ کامن چیز پیسہ نہیں تھی، وہ عہدہ نہیں تھا، وہ ڈگری نہیں تھی، وہ تعلیم نہیں تھی، وہ بچوں کی تعداد نہیں تھی، وہ بچوں کی سکسیس نہیں تھی۔ وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے اپنے رشتے نبھائے اور جن کے اندر ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی ایبلٹی تھی، وہ لوگ بہت خوش رہے۔ جو رشتوں کو بنا سکے، رشتوں کو نبھا سکے، رشتوں کے سلسلے میں کوئی کانفلکٹ آ جائے تو اس کو برداشت کر سکے، تو وہ لوگ تھے کہ جو کہ زندگی میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ I'm sure کہ آپ دنیا کے کچھ حصوں میں ہوں گے، کوئی پاکستان کے مختلف جگہوں پر ہوں گے، مگر آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ایک میچور آدمی کی ویل بینگ کی نشانی ہے کہ اس کے رشتے کتنے مضبوط ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات جو میں آپ مختصر بتانا چاہتا ہوں اسی ضمن کے اندر، کہ اور کیا کیا ہمیں لٹریچر کیا کہتا ہے کہ اگر انسان مطمئن ہے تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ایک انسان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک انسان جو چلتا ہوا آ رہا ہے ہمارے سامنے، اس کے اندر بنیادی طور پر 4 ڈائمنشنز ہیں۔ اس کی ایک ڈائمنشن اس کی فزیکل ڈائمنشن ہے، اور اس کو میئر کیا جا سکتا ہے PQ سے، which is physical quotient، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی باڈی کتنی صحت مند ہے۔ دوسری چیز ہے IQ، جس سے اس کے انٹلیکچوئل کوشنٹ کو میئر کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر ریزننگ کتنی ہے، پرابلم سالونگ کتنی ہے، ذہانت کتنی ہے، علم کتنا ہے۔ اور اس کا جو تیسرا ڈائمنشن ہے وہ ہے EQ، یعنی اس کا ایموشنل کوشنٹ، وہ جذباتی طور پر کتنا بیلنسڈ ہے اور وہ کیسے لوگوں کے ساتھ ایموشنلی انٹریکٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کا چوتھا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے SQ، جسے کہتے ہیں اسپرچول کوشنٹ، کہ بنیادی طور پر اگر ہم مذہب کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس سے مراد تو اسپرچویلٹی ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک طرف ہٹا کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہائر پرپس کے لیے کر رہے ہیں کہ کسی چھوٹے پرپس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں اگلے 5-7 منٹ میں آپ ان 4 ڈائمنشنز میں کیا چیز ہو تو ہم کامیاب انسان ہیں اور مطمئن انسان ہیں، وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اینڈ آئی پرومس that I'll not take more than 5-7 minutes for that۔ دیکھیے، صحت کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بنیادی ہے، اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ نماز کو بھی نہیں انجوائے کر سکتے، اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے اپنی پڑھائی کو بھی نہیں کر سکتے، اپنی نیند کو بھی نہیں کر سکتے، اپنے ریلیشنز کو بھی نہیں کر سکتے انجوائے۔ تو PQ کو بہتر کرنے کے لیے بنیادی طور پر لٹریچر یہ کہتا ہے کہ آپ کو 4 چیزیں چاہیے۔ نمبر 1، آپ کیا کھاتے ہیں۔ تو اپنے کھانے کے جیسے پیٹرول گاڑی میں اگر صحیح ڈلے گا تو گاڑی ٹھیک چلے گی، اگر وہ ڈیزل سے چلنے والی گاڑی ہے آپ اس میں پیٹرول ڈال دیں گے تو گاڑی بیٹھ جائے گی۔ اس طرح ہماری باڈی میں کیا خوراک اندر جاتی ہے اس کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، سارے آپ میڈیکل پروفیشن کے ہیں، ہم اکثر ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، اکثر وہ چیزیں کھاتے ہیں جو کھانے والی نہیں ہوتی، اور اکثر بے ٹائم پر کھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر ڈیٹیل میں کروں گا، میں صرف ٹچ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم اندر کھا رہے ہیں وہ پراپر پیٹرول ہے کہ نہیں۔
نمبر 2 اہم چیز ڈیلی ایکسرسائز. جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے ویسے ہماری باڈی کو ڈیلی ورک آؤٹ کی بہت ضرورت ہے. تو 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 1 گھنٹہ ضرور نکالنا چاہیے جس میں اپنا ورک آؤٹ کریں. تیسرا ہے ساؤنڈ سلیپ. ہم کام کے چکروں میں بعض اوقات پراپر طریقے سے سوتے ہی نہیں ہیں, اور صحیح کم از کم 6 سے 8 گھنٹے تک روزانہ سونا یہ بہت ضروری ہے. اور چوتھی چیز جو پی کیو کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے لیجر ٹائم. لیجر ٹائم وہ ہے جو آپ کا اس وقت لیجر ٹائم ہے, جس میں کوئی کام نہیں ہے, کوئی پریکٹس نہیں ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی اور ضرورت نہیں ہے, بغیر وجہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا, گپیں مارنا, کسی کی بیٹھک میں چلے جانا, ڈرائنگ روم میں چلے جانا, لیجر ٹائم. تو اگر آپ اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ 4 چیزیں پیرامیٹرز ہیں. اگر آپ ان 4 چیزوں پہ رہیں گے تو آپ کا پی کیو بہتر ہوگا, یعنی آپ کا 25% آپ کامیاب ہوں گے. دوسرا ہے آئی کیو. آئی کیو کے لیے یہ ہے کہ روزانہ ہم سیکھ رہے ہوں, کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں. ہم کبھی بھی اسٹوڈنٹ بننا نہ چھوڑیں, چاہے وہ کوگنیٹو ڈومین ہو, چاہے وہ اسکل ڈومین ہو, چاہے وہ ایٹیچوڈنل ڈومین ہو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کا آج کل سے بہتر نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے جو کچھ میں تھا نالج وائز, اسکل وائز, مجھے آج اس سے بہتر ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ بھی کرنا, روز کچھ نہ کچھ سیکھنے لگ جائیں تو ہمارا 50% ٹھیک ہو گیا. تیسرا ہے ای کیو. یہ وہ چیز ہے جس میں ہم سب مار کھاتے ہیں. ای کیو کی ایک ہی نشانی ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ای کیو بہت لو ہے, کیونکہ غصے کے اندر کوگنیٹو ڈومینز, پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ بالکل, پری فرنٹل گائرس بالکل بند ہو جاتا ہے, اور ہم صرف اپنے امگڈلا کی بنیاد پر سوچتے ہیں. تو لہٰذا میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا, اگر آپ یوٹیوب میں جائیں گے یا مختلف لٹریچر دیکھیں گے تو بہت ساری اس کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہے. جس شخص کو غصہ آتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا ای کیو ٹھیک نہیں ہے. ایموشنل کوشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کین یو انڈرسٹینڈ یور فیلنگ, اینڈ کین یو انڈرسٹینڈ ادرس فیلنگ, اینڈ کین یو کو ریلیٹ ود دیم ان سچ اے وے دیٹ دیر از اے ون ون سچویشن. تو اگر یہ ہم سے ابھی تک قابو نہیں ہوا تو اس کو قابو کرنا ضروری ہے. تو اس سے ہم 75% نارمل ہو جائیں گے. اور آخری ہے ایس کیو. ایس کیو کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں کس پرپز کے لیے کر رہے ہیں. فرض کریں ایک ڈاکٹر ہے, وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مریضوں کا بہت اچھا علاج کروں گا تاکہ میرے پاس گاڑی بڑی ہو جائے, تاکہ میں 2 مربع زمین خرید لوں, تاکہ میں ایک بہت بڑا پلازا بنا لوں, تاکہ میری ایک فیکٹری ہو جائے, اور لیکن بڑی ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک اور آدمی ہے وہ بھی اتنی محنت سے کام کر رہا ہے اور اتنا ہی پیسہ کما رہا ہے, اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مال نیوٹریشن کو پاکستان میں سے ختم کرنا ہے. اب دونوں ایک ہی طرح سے کام کر رہے ہیں, دونوں ایک ہی طرح کے پیسے کما رہے ہیں, ایک ہی طرح کی آسائش کی زندگی میں گزار رہے ہیں, مگر یہ جو دوسرا آدمی ہے اس کا ایس کیو ہائی ہے بنسبت اس کے جس کا کہ پرپز اور تھا. تو بس سوری, ٹیچر کی بری عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت جس کو دیکھتا ہے پڑھانا شروع کر دیتا ہے. تو میں صرف یہ آپ سے مختصر عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ 4 ڈائمنشنز آف لائف ہیں, ان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. پی کیو, آئی کیو, ای کیو اینڈ ایس کیو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے, سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ.